کیا کبھی آپ نے رات کی تنہائی میں جاگ کر یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کے سینے میں کوئی بوجھ ہے جو کم ہی نہیں ہوتا؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ بات کرنا چاہتی ہیں مگر کوئی سننے والا ہی نہیں؟ کیا کبھی آپ نے آنسو بہائے ہیں مگر کسی نے پوچھے تک نہیں؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے، اور اگر آپ کسی سے بات شیئر کرتی ہیں تو جواب ملتا ہے صبر کرو، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ صبر کروں تو کب تک کروں، کہ صبر کا آخر بدلہ کیا ہے، کہ میرے آنسو کہاں جاتے ہیں، کہ میری آہ کہاں سنی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی، ایک ایسی کہانی جو آپ کو یقین دلا دے گی کہ آپ کے آنسو ضائع نہیں ہوتے، آپ کی آہ ضائع نہیں جاتی، آپ کی تنہائی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ کہانی ایک عورت کی ہے جس کا شوہر بھی تھا مگر اس نے اسے ٹھکرا دیا، جس کے بچے تھے مگر وہ بھی بے سہارا تھی، جس کی کوئی نہ تھا مگر اس کا رب تھا۔ اس عورت نے ایک بات کہی اور اللہ نے سن لی۔ اس عورت نے ایک آہ بھری اور اللہ نے اس کے لیے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ جی ہاں ناظرین، قرآن کی آیت ایک عورت کے لیے، ایک مظلوم عورت کے لیے، ایک ٹوٹی ہوئی عورت کے لیے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے وہ عورت کون تھی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی فریاد کیسے سنی؟ تو آئیے اب سنتے ہیں وہ کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایک دن ایک عورت آئی، اس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ وہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ اس کا شوہر اوس بن صامت تھا۔ اوس بھی ایک صحابی تھے، لیکن اس کی مزاج میں جاہلیت کی سختی باقی تھی۔ ایک دن دونوں میں کوئی بات ہو گئی، اوس کو غصہ آیا اور اس نے جاہلیت کا وہ کلمہ کہہ دیا جو عورت کے لیے موت سے بھی بدتر تھا۔ اس نے کہا، تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو۔ یہ سن کر خولہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ عہد جاہلیت میں اس کلمہ کا مطلب تھا مستقل طلاق، بغیر رجعت کے، بغیر کسی گنتی کے۔ یہ طلاق تھی جو کبھی واپس نہیں آتی تھی۔ خولہ کے پاس بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ان کے پاس کوئی ماں باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وہ کیا کرتی؟ وہ اٹھی اور سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ خولہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، میں اس پر حرام ہو گئی ہوں، میرے بچے ہیں، اگر میں چلی گئی تو یہ بھوکے مر جائیں گے، اگر میں رہ گئی تو بے نکاح رہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں تم پر طلاق ہو چکی ہے۔ یہ سن کر خولہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، لیکن وہ خاموش نہ بیٹھی۔ وہ اٹھی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، یا اللہ، میں تیرے سامنے شکایت کرتی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے طلاق ہو چکی ہے، لیکن تو جانتا ہے میرے بچے بھوکے ہیں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، یا اللہ تو ہی فیصلہ فرما۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ گئی لیکن ان کی آواز آسمان پر پہنچ گئی، وہ گئی لیکن ان کے آنسو عرش پر گہرے ہو گئے۔ لیکن اللہ نے ان کی پکار سن لی، اتنی سنی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سورہ مجادلہ لے کر آئے۔ پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، بے شک اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کا کہنا سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے ساتھ زہار کا حکم بھی نازل ہوا۔ فدیہ، ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے روزے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور خولہ کا نکاح بحال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے قرآن کی آیت نازل فرما دی کیونکہ اس نے صبر کیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ سے فریاد کی تھی، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تھا یہ عورت ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے،
اس کا کوئی نہیں، تو اللہ خود اس کا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ نے فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ ان قریب مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہیں اللہ کے وعدے اور یہ ہے وہ رب جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ناظرین اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے بارے میں کیا فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سب کچھ ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ اور صحیح ابن ماجہ ابن حبان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک عورت مرد کی حقیقی جڑ ہے، اس لیے عورت کمزور نہیں ہے۔ عورت وہ ہے جس سے نسل چلتی ہے، عورت تو وہ ہے جس کی گود میں جنت ہے، عورت تو وہ ہے جس کے قدموں میں جنت ہے۔ اور سنن ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مظلوم تھے، اور ان میں عورتوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے اللہ سے فریاد کی، اور جن کا دنیا میں کوئی سننے والا نہ تھا اور اللہ نے ان کی سن لی۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو میں نے مصیبت دی ہے، اگر وہ صبر کرے تو میری طرف سے اس کے لیے جنت میں وہ مقام ہے جو کسی کو نہیں دکھا، اور اگر وہ ناشکری کرے تو اس کے لیے میری طرف سے سخت عذاب ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اذیت پر صبر کرے اللہ اسے حور عین کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین ذرا غور کریں، آج آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے ایک عورت کی فریاد سنی، اس عورت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، کیونکہ وہ عورت ٹوٹ چکی تھی، وہ بکھر چکی تھی اور اس نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ آج آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے، آج آپ کی آنکھیں تر ہیں، آج آپ کو کوئی سننے والا نہیں، لیکن ایک ہے وہ سن رہا ہے، وہی رب ہے جس نے خولہ کی سنی، وہی رب ہے جس نے اس کے لیے قرآن نازل کیا، اور وہی رب ہے آپ کی سنے گا۔ بس آپ ہاتھ پھیلائیں، بس آپ سجدہ کریں، بس آپ کہیں یا اللہ میں نے اپنا دکھ تجھے دے دیا، اب تو ہی سننے والا ہے، اب تو ہی دیکھنے والا ہے اور تو ہی کر گزرنے والا ہے۔ ناظرین یقین جانیے وہ کرے گا، وہ ضرور کرے گا۔ آئیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے لیے اور اپنی ساتھ کی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ جی تو نے خولہ کی فریاد سنی، تو نے اس کے لیے آیت نازل کی، ہم بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری بھی فریاد سن لے،
ہمارے آنسو قبول فرما، ہمارے دکھ دور فرما۔ اے اللہ، ہر اس عورت کو جس کا دل ٹوٹا ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کے آنسوؤں کا بہترین بدلہ عطا فرما، اس کے صبر کو جنت میں بدل دے۔ اے اللہ، ہر مظلوم بیوی، ہر یتیم بچی، ہر بے سہارا ماں، ہر ٹوٹی ہوئی بہن کے لیے جنت میں وہ مقام بنا جہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی آنسو نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آج آپ نے یہ کہانی سن کر محسوس کیا ہے کہ میرے آنسو بھی ضائع نہیں جا رہے، میری آہ بھی سنی جا رہی ہے، تو ایک کام کریں، نیچے کمنٹ باکس میں یا اللہ میرا صبر ضائع نہ کر ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کسی ایسی بہن تک جو سوچ رہی ہے کہ اسے کوئی نہیں سمجھتا، کہ اس کی کوئی قدر نہیں، کہ وہ اکیلی ہے۔ اسے بتائیے کہ اللہ ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، آپ کے آنسو اللہ کے ہاں موتی ہیں، آپ کی ہچکی جنت کی خوشبو ہے، اور آپ کی تنہائی اللہ کی قربت ہے۔ بس تھوڑا اور صبر کیجئے، وہ آ رہا ہے اور وہ ضرور آئے گا۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔